بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کچھ جہنمیوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اس میں کافر اور مسلمان جب دونوں کے دونوں ہوں گے، بہت سے مسلمان ہیں نا جو گناہ کے عوض جہنم میں ڈالے جائیں گے، بہت سے مسلمان ہیں، لیکن جو مشرک نہیں ہے اس کے گناہ ختم ہو جائیں گے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ گناہ ختم ہونے کے بعد، اس کو سزا مل جانے کے بعد، تب اس کو جنت کے اندر پہنچایا جائے گا۔ اب آدمی سوچے گا ارے یار تم مزہ کر لو، جنت میں تو جانا ہے، ہم تو توحید والے ہیں، انجوائے کر لو، گناہ کے عوض جہنم میں جل جائیں گے، اس کے بعد جنت میں تو جانا ہی ہے۔ لیکن کودو ٹولہ اور بڑتلہ اور ہرن پور اور پاکوڑ کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے آرام کرنے والا آدمی، سب سے زیادہ مالدار آدمی، جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر جس کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہوئی ہوگی، ایسے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو ایک پل کے لیے، سیکنڈ سے بھی کم، ایک پل کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جب اس کو جہنم سے اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کبھی دنیا میں تم نے آرام بھی کیا ہے، وہ جواب دے گا نہیں، میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، مصیبتوں میں کٹی ہے، میں تکلیفیں میں رہا ہوں، میری زندگی میں صرف تکلیف ہی تکلیف رہی ہے۔ ایک سیکنڈ کا مزہ چکھ لینے کے بعد وہ انسان ایسا بولے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو اور سوچو، جو لوگ یہ سوچتا ہے اور مولویوں کی تقریریں سن کر کے یہ سوچتا ہے ہم توحید والے جہنم میں جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک نہ ایک دن تو اٹھا لیے جائیں گے۔ آئی مسلمانوں، میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی آگ کو تم اپنے ہاتھ میں رکھنا گوارا نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی آدمی آپ سے ہم سے کہے لو 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو اور اس آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ کے اندر 1 گھنٹہ رکھو یا 10 منٹ رکھو، آپ 5-10 لاکھ اس کے منہ پہ مار دیں گے۔ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہماری زندگی سے بڑھ کر کے ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تکلیف اپنے آپ کو جلا کر کے اس پیسے کو کیا کریں گے، آپ پیسے کو لات مار دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ تو دنیا کی آگ کا مسئلہ ہے، لیکن جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کی قسم اس جہنم کی آگ کے ذرا منظر کو دیکھو۔ امام کائنات کے پر جو قرآن کی آیت اتری ہے، قرآن کہتا ہے نار حامیہ، وہ آگ بھڑکنے والی آگ ہے، لواحۃ للبشر، وہ آگ انسان کی چمڑیوں کو دھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے، اس جہنم کی آگ چھوڑیے، اس کی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے، کل قصر، اس کی چنگاریاں محل کے برابر ہے۔ چنگاری یہ ہے، اور محل کے برابر جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کبھی اس جہنم کے منظر کو آپ نے کبھی اس انداز سے آپ نے بیان فرمایا کہ جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ سفید، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، جہنم کی آگ سرخ، پھر جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا، پھر جہنم کی آگ کالی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنم پوری کی پوری کالی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ ہے۔ جب اس جہنم کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا، مجرمین کو، جو دنیا کے اندر مسلمان ہو کر کے بھی گناہ کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر یہ بھی ہیں، جہنم کے اندر کفار بھی ہیں، غیروں کا پوجا کرنے والے
بھی لوگ ہیں، معبودان باطل کے سامنے اپنے سروں کو سجدہ کرنے والے بھی ہیں۔ جب دونوں کا مقابلہ سامنے ہوگا، یہ بھی جل رہا ہے، یہ بھی جل رہا ہے، اس کو بھی سانپ ڈس رہا ہے، اس کو بھی سانپ ڈس رہا ہے، اس کو بھی بچھو ڈس رہا ہے، اس کو بھی بچھو ڈس رہا ہے۔ یہ کفار، یہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرنے والے کہیں گے ارے تم تو لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے، تم تو اللہ اللہ کیا کرتے تھے، تم تو اللہ کے نام پر جیا کرتے تھے، ارے کیا بات ہے ہم بھی جل رہے تم بھی جل رہے ہو، تمہیں اللہ نے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، لا الہ الا اللہ نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، تم یہاں میرے سامنے پہنچ چکے ہو، ارے تم اللہ اللہ کر رہے تھے تمہیں کیا فائدہ ملا؟ اللہ کی رحمت جوش، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا فرشتوں ایسے لوگوں کو جو میرے بندوں کو عار دلا رہا ہے اور جو میرے بندوں کو چڑھا رہا ہے اس کو بتا دو کہ اللہ کا نام لینے والا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جہنم کے اندر ہاں گیا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن اب تم اس کو تانا دے رہے ہو، اس وجہ سے اب رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ ایسے وقت میں جب اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا یہ کفار چیخ کر کے کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوتے، ہم بھی اللہ کو ماننے والے ہوتے، تو جیسے ان مجرمین کو جنت کے اندر انٹری کرائی جا رہی ہے ویسے ہمیں بھی جنت کے اندر پہنچا دیا جاتا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر مسلمان ہوتے تو ہم بھی جنت کے اندر پہنچ جاتے۔ دیکھ رہے ہیں لیکن مرنے کے بعد افسوس کرنے سے کیا ہوگا؟ غور کیجئے ذرا،